مختلف لوگوں کی، مختلف علماء کی، مختلف ذاکرین کی الگ الگ رائے ہیں، لیکن ہر دور کی اور ہر انسان کا مائنڈ اپنا ہے۔ تو میں تو نفسیاتی تجزیے کے طور پہ بات کروں گی کہ جو میں نے ان سارے واقعات سے نفسیاتی تجزیہ نکالا ہے، وہ یہ تجزیہ بھی نکالا ہے اور یہ بہت سارے ذاکرین نے یہ بیان بھی کیا ہے۔ اور جب ہم شام گئے زیارت پہ حضرت جناب زینب کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت پہ گئے، تو وہاں پہ بھی ہمارے جو امیر صاحب تھے انہوں نے بھی یہی بات بتائی۔ اور پھر یہ اتنے عرصے سے یہ میں اس کی نفسیات کی گہرائی میں جب جاتی ہوں تو یہ بات مجھے سچ لگتی ہے کہ جو یزید تھا وہ اس کو اپنی ایک پھپھی سے پیار ہو گیا تھا، یعنی کہ عشق ناجائز، اور چونکہ پھپھی سے نکاح ناجائز ہے وہ شادی شدہ تھا، لیکن بس اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اب اقتدار میں تو وہ آ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، باقی میں سارا قرآن مانتا ہوں۔ کیا؟ بہن، بیٹی، ماں، دادی، نانی، پھپھی، خالہ، یہ 7 حرام رشتوں کو وہ حلال میں لا رہا تھا۔ وہ اپنی غرض کے لیے اقتدار میں ہونے کی وجہ سے اپنے جیسے دوسرے فاجر فاسق لوگوں کے راستے ہموار کر رہا تھا۔ اسی چیز کے پیچھے تو حضرت امام حسین چلے ہیں، وہ رکے نہیں، وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا جب یہ معرکہ ہو گیا، دیکھیں ابن زیاد پھر اس نے کہا ہائے ہائے میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، تم نے قتل کیوں کر دیا؟ چلو مان لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یزید نے تو حکم نہیں دیا تھا، نہیں دیا تھا، چلو جو بھی ہے۔ پھر اس نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ تو پھر وہ اس میں شامل تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا، وہ تو پھر ایکٹنگ تو کرتا ہے جھوٹا انسان۔ تو میرے تجزیے کے مطابق یہی بات تھی۔ حضرت امام حسین نے 2 چیزیں بچائیں، ایک رشتوں کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا اور ایک نماز کو بچایا۔